बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आज रावलपिंडी में पीटीआई का जलसे की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है। जो कारकुनान की शिरकत है काफ़िलों में तब्दील हो गई है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जो है शिरकत कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जिस तरह से ये जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला था चल रहा था और पीछे से इनको थ्रेट्स भी आ रहे थे और रोकने के लिए भी कहा गया था कि आज जलसा ना करें, लेकिन फिर भी आज जलसा जो है होने जा रहा है। इसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन जो कि कई मरतबा मुलतवी हुए और फिर बिल आखिर जो है हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया और उसके बाद 15 तारीख को जिस तरह से भी नेक्स्ट बन के उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। मैं खुश आमदीद करूँगी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सबीन गौरी, एमक्यूएम पाकिस्तान से, और पीटीआई से मखदूम मोहसिन साहब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत? पहले हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम खान साहब के जलसे के हवाले से बात करते हैं। क्या समझती है जो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो अभी डेट अनाउंस हुई है 15 जनवरी को, तो क्या ये दोबारा से पोस्टपोन होंगे या फिर होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्ट किया है, मगर मुझे ये ऐसा लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं, बल्कि तकरीबन तमाम पार्टीज़ जो हैं वो डिले ऑफ इलेक्शन के लिए जो है वो कोर्ट गई हुई हैं, उन्होंने रुजू किया हुआ है। फिर एमक्यूएम का आपको पता है अपना स्टांस है। एमक्यूएम जो है वो ये तो नहीं चाह रही कि आप जो है वो मुलतवी करें इलेक्शंस, मगर वो ये ज़रूर चाह रही है कि उससे पहले जो है आर्टिकल 140A, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई थी पिछले जो हमारे मेयर हैं उनके दौर में, और फिर हमने जो है कोर्ट का केस जीता। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्ट किया सिंध गवर्नमेंट को कि 140A जो है वो अपनी पूरी रूह के साथ जो है इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि आइंदा इंतखाबात में जो भी कराची से या जिस भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मेयर मुंतखब हो, वो कम अज़ कम बाइख्तियार तो हो, वो कोई और काम तो कर सके, सिर्फ गटर के ढकने ना लगा सके और रोड पैचिंग्स ना कर सके। उसके पास माशी भी तमाम इख्तियारात हों, एडमिनिस्ट्रेटिव भी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास हों। इसके साथ ही साथ एक डिलिमिटेशन का बहुत बड़ा मसला है। पिछले इलेक्शंस जो हमने 2015 में हुए थे और 2016 से 2020 तक जो है वो वसीम अख्तर साहब मेयर थे, उसके बाद जो है अब जो इलेक्शंस होने हैं उसमें जो हल्का बंदियाँ की गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कराची के लोगों के साथ, बल्कि सिंध के लोगों के साथ ज़्यादती है। आपने जहाँ पे 75 हज़ार की आबादी है, वहाँ पे आपने कहीं पे एक यूसी जो है वो बनाई है, कहीं आपने 20 हज़ार जो है वो वोटर्स काउंट करके 3 यूसीज बनाई है। मतलब अगर कहीं किसी इलाके में 75 हज़ार पे एक वोट काउंट हो रहा है चेयरमैन का, तो फिर मेयर के इंतखाब के लिए कहीं पे जो है वो उसी 60 हज़ार में से आपके जो है वो 3 वोट काउंट हो रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर वोटर लिस्टें हमारी दुरुस्त नहीं है। सिर्फ एक मैटर नहीं है, इंतखाबात कराना तो बहुत आसान है, मगर उसके बाद के मामला जो है, अगर कोई मेयर आएगा वो उसी तरह जो है वो बेख्तियार होगा, वो उसी तरह रोता रहेगा और कराची के लिए या जितना भी अर्बन सिंध है उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके होने का कोई फ़ायदा नहीं ठीक है। है सबीन साहब, अगर इलेक्शन जो है इन्हीं टर्म्स के साथ, मतलब इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होते हैं, मतलब कि जिस तरह से भी आपने 140A अगर नहीं, उसके इख्तियारात के तहत अगर नहीं होते, तो क्या एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात से बायकॉट करेगी? नहीं, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है, बिकॉज हम लोग जो है ये अभी फैसला होना बाकी है, क्योंकि अभी हमारा जो है राब्ता कमेटी का इजलास होगा, उसमें ये डिसाइड होगा। एक इजलास फ़ौरन इस फैसले के बाद हो भी चुका है, जिसके बाद एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और यही चीज़ें रखी थी कि हम वो प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे कि आया हम दोबारा जो है वो कोर्ट से रुजू करते हैं इलेक्शन कमीशन से, या क्या हम जो है लाएमल इख्तियार करते हैं। ठीक है, अभी उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। ठीक है जी। मखदूम मोहसिन साहब, आप क्या कहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के बारे में? देखिए, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, और मेन मसला ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बात करने के लिए, डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। एक प्रॉपर ये जो जिस तरह से लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस को लेके जाया जा रहा था, पहले 24 जुलाई को होनी थी, फिर अगस्त 28 की डेट आई थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन आप देखें कि ये फिर डिले हो जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन भी पॉलिटिकल फैसले ले रहा है, और हम समझते हैं कि अब तो कोर्ट्स का प्रेशर है, अब तो उनको इलेक्शंस करवानी होंगी, और इलेक्शंस टाइम से हो। किसी भी पार्टी, जिस पार्टी की पॉपुलैरिटी है, तो आवाम डिसाइड करे, और आवाम को पूरा राइट है। लेकिन आप जब पूरा एक प्रोसीजर गुजर जाता है, 30-40 डेज के कैंपेन खत्म हो जाती है, लास्ट 2 दिन, पिछली दफ़ा भी मुझे याद है सारी कैंपेन हम चला रहे थे, 2 रातें थी, तो ऑल ऑफ सडन पता चला कि इलेक्शन डिले हो गई हैं। बिल्कुल, 1-2 दिन पहले डिले हुए थे। तो ये एक इससे काफ़ी गलत मैसेज जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इस बार इलेक्शन होनी चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर कोर्ट्स को उन पर सीरियस इलेक्शन कमीशन पे एक्शन लेना चाहिए
میں نے لاسٹ پروگرام جب آپ کے ساتھ کیا تھا تب بھی آپ نے کہا تھا اس بار ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہوگا تو day one سے کہہ رہے کو سیریس ایکشن لینا چاہیے. تو الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں اور ہم تو چلے جائیں گے, آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کی تو تیاری ہر وقت ہی رہتی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہی ریپیٹیشن آف پروسیس ہوگا مگر فرق کوئی نہیں پڑے گا. میں آخری جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے اس میں بھی ہم کوئی بھی کراچی کے لیے جو ہے کام نہیں کر پائے تھے نا, اور پھر اس کے اوپر تنقید کا بہت زیادہ نشانہ بنا تھا کیونکہ ہم میجورٹی میں تھے, 70% ہم لوگ دیا اور باقی دیگر جی. مگر بات یہ کہ ہر دفعہ الیکشن ہونا, سارے عوام کا اتنا ٹیکسز کا پیسہ اس پہ لگانا اور پھر اس کے بعد استعفیٰ دینا یا بیٹھ کے صرف رونا گانا. آپ تو دیکھیں ہمارا آئین جو ہے وہ اتنے سارے ہمیں اختیارات دیتا ہے مگر اس کے باوجود وہ پراپر طریقے سے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نا. ابھی عمران خان نے, ہم میئر صاحب کو کہتے تھے, ابھی عمران خان صاحب نے 3.5 سال گزارنے, 4.25 سال بعد گزارنے کا, میں تو با اختیار جو ہے وہ تھا ہی نہیں, میں تو بے اختیار وزیر اعظم تھا. تو اس طریقے سے اگر ہر کچھ یہی ہوگا, دوبارہ کوئی میئر آئے گا اور وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد سیم پروسیجر کرے گا تو یہ ساری ایکسرسائز بالکل بیکار ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پہلے سیریسلی بالکل یہ بات میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ بیٹھنا چاہیے تمام جماعتوں کو اور ایک لائے عمل بنانا چاہیے, کیونکہ یہ صرف ایم کیو ایم کے فیور میں نہیں ہے, میئر تو کسی کا بھی آئے, یہ تو تمام جماعتوں کے سب یہی چاہتے ہیں نا کہ عوام کے لیے کام کریں, عوام کے لیے جو ہے کراچی کے لیے کچھ کریں یا اپنے اپنے شہر کے لیے کچھ کریں. تو جب تک آپ اس پروسیجر سے نہیں گزریں گے اور ایک دفعہ اس کو سیریس نوٹ پہ نہیں دیکھیں گے تب تک میرے خیال میں تمام ایکسرسائز بیکار ہے. ٹھیک ہے جی. مختوم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ اگر اسی طرح سے ہوا تو پھر مطلب کورٹ کو اس پہ سیریسلی نوٹس لینا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں مین پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت پہ چلے جائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سی ایم سندھ اپنے حد تک رکھنا چاہتے ہیں فنڈز کو, اور اگر آپ لوکل باڈیز کے نمائندے آ جائیں گے, بااختیار نمائندے آ جائیں گے, جیسا حالانکہ 1000 اختلافات آپ مشرف صاحب سے رکھ سکتے ہیں, لیکن مشرف صاحب کا جو سسٹم تھا جو دانیال عزیز نے بنایا تھا 2001 اور 2005 میں, جس کے پیٹرن کے تحت مصطفیٰ کمال میئر تھا یا الگ الگ اضلاع میں جو ڈسٹرکٹ ناظم تھے, وہ کافی اسٹرانگ سسٹم تھا, اور اس میں ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت ایس ایس پی اور ڈی سی بی ڈسٹرکٹ چیئرمین ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت ہوتے تھے, اور میئر تو جسٹ لائک اس کی ایک پیرلل گورنمنٹ ہوتی تھی, سیمی گورنمنٹ ہوتی تھی سی ایم کے علاوہ, جب ارباب صاحب چیف منسٹر تھے اور مصطفیٰ کمال میئر تھا کراچی. تو اب بھی یہ جو سسٹم ہے بات ٹھیک ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہوں گے, اور لیکن پھر بھی آپ ایک پروسیس جو آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے, آپ 70% سندھ سے الیکشنز ہو چکی ہیں, 2 فیز, فرسٹ فیز ہو چکا ہے کراچی اور حیدرآباد میں, کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی بات کری, میرا ڈسٹرکٹ بھی اسی حیدرآباد ڈویژن میں آتا ہے, تو یہ بس 2 ڈویژنز رہتے ہیں. تو چلو یہ لولا لنگڑا جیسا بھی نظام ہے, لیکن آخر اس کو کمپلیٹ تو کریں آپ. ہاں بالکل, پہلے اس پہ بھی سوال نشان, اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اس پہ بھی, لیکن چلو وہ نہیں ہوا, پر جو ابھی بھی ہے اس پہ بھی آپ امپلیمنٹ تو کریں نا. یہ کون سا طریقہ کہ آپ آدھے سے زیادہ صوبے میں الیکشن ہو چکی ہیں, ان کو آپ حلف اٹھانے نہیں دے رہے, اور آدھے سے زیادہ جو ہے اس کو بھی آپ الیکشن آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. جب الیکشنز اناؤنس ہوتی ہیں تو پھر آخری 2 دنوں میں آپ ڈیلے کر دیں, جب آپ اپنے پولیٹیکل ماحول کو دیکھ رہے ہیں کب آپ کو پولیٹیکل سوٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کچھ بھی کر لیں, کتنی بھی, میں اگر نیشنل پالیٹکس میں بات کر لیں, اہم تعیناتی بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں لوکل باڈیز الیکشنز ڈیلے کریں, جنرل الیکشن ڈیلے کریں, سینٹ الیکشنز ڈیلے کریں, کتنی بھی کر لیں, آپ عوام کی پاپولیرٹی کا آپ کو اندازہ ہے کہ عوام کس طرف جا رہی ہے, کس پارٹی کی طرف جا رہی ہے, وہ سب کو اس چیز کا اندازہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی الیکشنز ہوں گے اتنا ملک میں اور معیشت جو غیر مستحکم ہے اور جو ملک میں ایک انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میکسیمملی اگر جنوری کو بھی ڈیلے کرتے ہیں تو فیبرری یا مارچ میں ان کو کورٹس ان کو اتنا پریشر کریں گے کہ ایک الیکشنز کو کروانی ہوگی لوکل باڈیز. اور جنرل الیکشن سپریم کورٹ نے کہہ دیا, سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا, مطلب اس کے بعد مطلب سپریم کورٹ سے بڑی کوئی اور عدالت نہیں ہو سکتی ہے نا, مطلب اس نے کہہ دیا, اس کے احکامات ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے جی, اس پہ یہ ہائی کورٹ کا جو ابھی ہائی کورٹ آیا کا ہے ڈیسیژن ہے. 15 اس جان پہ کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اب دوسرا آپشن رائے فرار کا ان کے پاس دوسرا آپشن یہ کہ 2 مہینے تک الیکشن کمپین ہوں گی پراپر, پھر جب 15 جنوری سے 5-7 دن پہلے یہ پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے, اور پھر الیکشن کمیشن کہے گی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اس نے فی الوقت غیر معینہ مدت تک. اچھا محسن صاحب, مجھے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن نہ کرانے کی آپ نے مجھے وجہ بتا دی, تو ایم کیو ایم نے جو ہے مطلب ظاہر ہے ان کے وہ بھی انہیں کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے, جبکہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیارات اگر 140A کے تحت اگر ہمیں مل جائے تو مطلب یہ تو صوبے کا کام ہے نا ان کو اختیارات دینا, تو پھر پیپلز پارٹی کیوں نہیں اختیارات دے رہی ہے, کیوں نہیں ان لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے؟ چاہتی ہے کہ نہیں, پیپلز پارٹی کا الگ جماعت ہے, ایم کیو ایم ایک الگ, مطلب جو اختیارات کی
बात हो रही है, अभी जो इत्तेहाद है उसमें तो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी ना इनकी कुछ ना पीपल्स कुछ। पार्टी ने कौन सी जमात के साथ वादे जो किए हैं वफा किए हैं, मुझे आप बता दें। ठीक जी। जब ये नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनसे वोट लिया गया तब मुझे बताएं जो वादे उन पे इम्प्लीमेंट हुआ, अभी तक नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। करते हैं 7 महीने तो गुजर गए, 8 महीने। मेन मसला एसएन गवर्नमेंट वाले चाहते ही नहीं है कि निचली सतह तक मुंतकिल हो। हाँ, एमक्यूएम की एक रिजर्वेशन तो ठीक है, वो कहते हैं सेंसस न्यूट्रल तरीके से हो, उसमें हम कोई दो राय नहीं है, हम कहते हैं बिल्कुल हो, सेंसस न्यूट्रल अंदाज से हो। ठीक है। बाकी पीपल्स पार्टी वाला जो मुतालबा है वो मैं समझता हूँ बदनीयती पे मुबनी है, क्योंकि वो मुंतकिल करना ही नहीं चाहते इख्तियारात, वो चाहते हैं एज इट इज रहें, एक हाउस से ऑर्डर आए और वो फिर सीएम तक मुंतकिल हो, सीएम हाउस से ऑर्डर आए बस, नहीं तो फिर तो आपको फिर निचली सतह तक जाना पड़ेगा। फिर वो देखिए रोड बनवाना, रास्ते बनवाना ये लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों का काम है, एमपी एमएनएस का काम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर है, नेशनल असेंबली के मेंबर का काम है लेजिस्लेशन करना। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, जो भी जमात इक़्तिदार में होती है वो निचली सतह तक, ग्रास रूट लेवल तक अपने इख्तियारात देना ही नहीं चाहती। हम जो है ये जो अब बात हो रही है, जो हम 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे मेयर के इख्तियारात के लिए, आर्टिकल 140 है जो ये कहता है कि जितने भी इख्तियारात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी और फाइनेंशियल भी ना नीचे तक मुंतकिल होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट तक, आपके चेयरमैन तक, जो इलाकाई नुमाइंदे। उसमें हम 2017 में गए थे। 2020 जो है 20 अगस्त 2020 में हमारा टेन्योर जो है वो मेयर का ख़त्म हुआ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर थे। उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो उस दौरान जिस ज़माने में जो है अगर इक़्तिदार में पीटीआई थी और वफाक में थी या सिंध गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी अगर थोड़ा बहुत प्रेशराइज करके अगर पीटीआई भी चाहती तो उसमें कोई ना कोई अपना जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती थी। मगर मसला ये है कि जो इख्तिदार में होता है ना, चाहे वो वफाकी सतह पे हो चाहे सूबाई सतह पे हो, वो फिर नीचे अपने इख्तियारात देना नहीं चाहता, वो लोकल गवर्नमेंट को हमेशा नजरअंदाज करता है। जब वो गवर्नमेंट से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो शोर मचाता है कि इनको ये करना चाहिए था और हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे मतलब सभी साहिबा की बात का जवाब भी आप जरूर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले एक और सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि पंजाब में क्यों नहीं बलदियाती इलेक्शन करवाए गए, क्योंकि उस वक्त तो आपकी और अभी भी आप लोग की अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो फिर क्यों नहीं आप लोगों ने बलदियाती इंतखाबात वहाँ पे करवाए? देखिए, पहली चीज़ जैसे मैडम ने कहा कि 2017-18 में 18 में अगर पीटीआई की हुकूमत थी, तो देखें 12-14 साल से पीपल्स पार्टी ज़र इक़्तिदार है और 18वीं तरमीम के पास वफाक के पास इख्तियार ही नहीं है आइनी तौर पे, सूबे खुद मुख्तियार है अगर आप आइन को पढ़ दें। बिल्कुल। दूसरी चीज़, पंजाब में भी सेंसस का इशू है, वहाँ पे भी एक न्यूट्रल सेंसस होने की ज़रूरत है। आप केपीके को देख लें, केपीके में अगर 13 और पंजाब में 3-3.5 साल हुकूमत थी जब उस्मान बुज़दार था, लेकिन उसके अलावा केपीके में हाँ आप कह सकते हैं 2013 से लेकर 2024 तक 23 तक हमारी हुकूमत कंटिन्यूसली रही है। वहाँ पे आप देख लें टाइमली बलदियाती इंतखाबात हुए, टाइमली सेंसस हुए, आपके पास एक रोल मॉडल है। पंजाब में सेंसस का बड़ा मसला है, 3-3.5 साल हुकूमत थी वो उस्मान बुज़दार की, वो भी कोलिजन गवर्नमेंट थी, तो कोलिजन गवर्नमेंट में आपकी सिचुएशन अलग होती है। आप वहाँ पे एक क्लियर मेजॉरिटी थी, आप उसका एग्जांपल है। असल में मसला ये नहीं है, मेरे ख्याल में मसला ये है कि जहाँ सूबाई हुकूमत और जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी आपस में जो है वो पॉलिटिकली अगर डिफर करते हैं तो वहाँ हमेशा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि केपीके में जो है वो इन्हीं की सूबाई हुकूमत थी और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की मेजॉरिटी भी इनकी थी। इस वजह से ये फ़र्क आया है। अगर इनके बजाय किसी और का सीएम होता या लोकल गवर्नमेंट किसी और की होती, एएनपी की होती या जमात इस्लामी की होती, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम आता, क्योंकि कोई भी सूबाई गवर्नमेंट जो है ना वो नीचे तक इख्तियार देना ही नहीं चाहती, वो उसमें शेयरिंग चाहती ही नहीं है, पावर शेयरिंग कोई भी पसंद नहीं करता। जब इख्तियार नहीं देंगे तो फिर इसी तरह से निजाम चलेगा जो पिछला निजाम था, तो फिर मतलब बगैर इख्तियार के इलेक्शन करवा देना मतलब फिर करने वाली क्या बात है? नहीं, इससे बेहतर है कि तमाम जमातें जो हैं सीरियसली किसी पॉइंट पे बैठें, क्योंकि ये सबका मसला है, ये सिर्फ एमक्यूएम का या पीटीआई का नहीं मसला है, हर इलाके में किसी ना किसी जमात का, हर सूबे का मसला है ना, तो बैठ के करना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से तो तरक्याती काम डिले पे डिले होता जाएगा और आपके ना इख्तियारात ना आपका जो तरक्याती काम है वो निचली सतह तक पहुंचेगा, तो आवाम तो फिर भी परेशान ही रहेंगे, क्योंकि उनके इश्यूज बड़े बड़े नहीं हैं, उनके इश्यूज छोटे छोटे हैं ना, उनके घर के बाहर की रोड नहीं बनी हुई, गटर का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, उनके सारे यही मसले हैं। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी मेरे ख्याल में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। ओवरऑल निजाम जो है वो नीचे से ही शुरू होगा ना, अब नीचे से चीजें बेहतर करना शुरू करें तो ऊपर तक जाएंगे सम्राट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, बलदियात के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जो आज रावलपिंडी में खान साहब जो लॉन्ग मार्च और आज मतलब बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? मैंने भी अपने इंट्रो में कुछ चीज़ें इसमें शेयर की हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी और आवाम की बड़ी तादाद, कारकुनान की बड़ी तादाद जो कि काफ़िले में तब्दील हो चुकी है। आप क्या समझते हैं, ये कामयाब जलसा होगा या फिर किसी किस्म की कोई रुकावटें पैदा होंगी?
देखिए रुकावटें तो डालेंगे, मैं समझता हूँ कि जैसे आज खान साहब के हेली को लैंड करने की इजाज़त नहीं दे रहे बिल्कुल ऐसे परेड ही है। ग्राउंड में, और इस तरह की तो वो करेंगे प्रॉब्लम। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, चलो आपने तैनाती का मसला भी हल हो गया, आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी है, आपके कोलिशन पार्टनर्स भी सारे इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, तो मसला किस चीज़ पे है आज? आप करने दें जलसा। और सिक्योरिटी खदशात है ना, सिक्योरिटी की वजह से वो कहते हैं कि कुछ सिक्योरिटी मामला तो फेडरल ऐसे गवर्नमेंट हैं का काम है ना सिक्योरिटी देना। ये सिक्योरिटी मतलब उन्होंने काफी 2007 सिक्योरिटी में वहाँ पे देखें, मतलब हाई अलर्ट की भी 2007 है। में बेनज़ीर साहिबा का भी इसी तरह का वाक़या हुआ था। नहीं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो फिर बात मतलब आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट पाएगी। रिस्पांसिबल है। government नहीं देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, जब भी तो मना करिए कि सिक्योरिटी खदशात है, आप नहीं करें मना नहीं जैसा। करी, देखिए मना नहीं, तुमको उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करें, उनको चाहिए कि, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स इंटीरियर मिनिस्टर दे रहा है, हाँ। पहली चीज़ के राना सनाउल्लाह को ये वो इस मिनिस्ट्री के लिए मिसफिट है मेंटली। अच्छा, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह की वो पर्सनल स्टेटमेंट्स देते हैं, वहाँ पे एक जिम्मेदार शख्स होना चाहिए, एक मनसब है, एक जिम्मेदारी है वहाँ पे। ठीक है, हम नहीं कहते PMLN में से ही कोई दूसरी है, उनकी दूसरी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनमें से कोई, तो वो जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह का उनका माजी है, मॉडल टाउन वाला वाक़या भी आप अगर देखेंगे तो उस पर सारे कहानी घूम फिर कर राना सनाउल्लाह तक ही जाएगी। 25 मई को जो हुआ, अगर कुछ भी हो जाता है तो राना सनाउल्लाह विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। और उसके फिर ऊपर भी जो अदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके माध्यम वजीराबाद में जो हुआ खान साहब के साथ, आपके सामने वो चीज़ें, ठीक। 3 गोलियां उस शख्स को लगी, और उसके बाद वो कुछ कहते हैं ड्रामा है कुछ। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का, मैंने खुद देखा है उनको। अच्छा, लास्ट ठीक मेरी है। जो 6 दिन पहले उनके साथ मीटिंग हुई थी, 3 गोलियां उस शख्स को लगी, वो उठ नहीं पाता। बिल्कुल जाहिर सी बातें हुआ होगा, इस चीज़ को हम नहीं कहते, लेकिन उस वक्त मतलब सोशल मीडिया पर जितनी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने दिखाया उनको कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? बाद में जब ड्रेसिंग हुई उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है दिखाई गई हैं कि एक डेढ़ हफ्ता गुजर जाने के बाद दिखाया गया है कि अब यहाँ पे गोलियां लगी हैं। मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुंह, बहुत सारी बातें हो भी नहीं थी। बिल्कुल होता है, अगर वो फॉलो कर लिया हाँ जाता जी। कि करीबी हॉस्पिटल ले जाते, उसकी MLO की एक रिपोर्ट हो जाती, हाँ। बजाय इसके कि आप ऑल द वे लाहौर आए और एक अपनी टेरिटरी में, तो फिर चीजें जो है ना वो सस्पिशियस हो जाती हैं। देखें पंजाब गवर्नमेंट ठीक है KP है हमारी, लेकिन वह उसके अलावा भी वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस, आम एक कोई आम बंदा नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, मामलात होते हैं, तो सब चीज़ें देख कर ही करनी पड़ती है, एक प्राइवेसी होती है। अभी भी इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब और प्रेसिडेंट साहब इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई अगर चीज़ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो उस चीज़ को फेस करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, तो जब एक पार्टी जिसके कौन फेस करने के लिए, खान साहब फेस करने के लिए तैयार अगर है? खान साहब के सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर को दी गई है, सर उमर सरफराज चीमा को। प्रेसिडेंट साहब खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। एक बंदा जिसकी पार्टी पंजाब में ज़र इक़्तिदार है, KPK में ज़र इक़्तिदार है, सेनेट में उसके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है, उसके अलावा प्रेसिडेंट उसकी पार्टी का है, तो एक वेटेज तो है ना उस बंदे का। बिल्कुल। अभी भी 8 सीटों पे बाय इलेक्शन हुई है। पहले भुट्टो साहब का रिकॉर्ड था, वो भुट्टो साहब का रिकॉर्ड खान साहब ने 2018 में ब्रेक किया था। 2018 के बाद अपना रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया, सिर्फ 6-7 सीटों से लड़े थे, सिर्फ एक मलिर के अलावा मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान से वो जीत गए, पंजाब से जीत गए, KPK से जीत गए, कोरंगी से जीत गए। नहीं अगर आपके सामने सारी ऑन रिकॉर्ड चीजें मैं बात कर रहा हूं। मगर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो वो सारी सीटों से खुद नहीं जीत सकेंगे, उन्हें लोगों को खड़ा वो करना डिपेंड करता है ना लोगों पे, तो उनके लोग नहीं जीते 2018 में। अच्छा, ठीक है, सही है। ये जब भी लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद जब बहुत सारी और भी बातें सामने में आई कि सुनने में आई हैं कि ये जो तोशा खाना का जो मामला था, इसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू किया गया। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए इस चीज का लॉन्ग मार्च का तोशा खाना से क्या ताल्लुक है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। लॉन्ग मार्च क्योंकि वो उसके सवालात नहीं देना चाहते, वो अपने आप को इतने इसमें एंगेज रखना चाहते हैं कि मतलब आप मुझे एक बात बताएं जी। मैं एक ड्रामा देख रहा था जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में हो रहा था पूरा। उस बंदे से शाहजेब ने सवाल किया, आप खोल लें उसके मिनट्स देख लें। शाहजेब ने उससे सवाल किया आपके पास कोई रिसिप्ट कोई चीज है? वो कहता है मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास एविडेंस सिर्फ है कि मेरे पास वो चीज है। 1 मिनट। लॉन्ग मार्च जलसे तहरीक का मेन मकसद है इलेक्शंस हों। उनके पास प्रूफ मौजूद है। कौन से प्रूफ? आप जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उनके पास उन्होंने बाकायदा इस चीज का कि दो प्रोग्राम एतराफ किया है। बिल्कुल, आप दूसरा प्रोग्राम देखें, तीसरा प्रोग्राम देखें और डिफरेंट TV चैनल्स में और मतलब सोशल मीडिया पे भी उन्होंने आके इस चीज़ के बयान दिए कि मेरे पास पूरे प्रूफ मौजूद है, मेरे पास उनकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वो मौजूद है
اور اگر مجھے موقع ملے گا تو میں کورٹ میں بھی ساری چیز دینے کے لیے تیار ہوں. سیکنڈ پروگرام بھی سیکنڈ پروگرام میں نے فرسٹ پروگرام کی بھی میں بات کر رہا ہوں, اس میں میں نے جو پورا دیکھا کہ وہ بولا تھا کہ میرے پاس نہ کوئی ریسپٹ ہے, میرے پاس سب سے ایویڈنس ہے کہ میرے پاس یہ چیز میرے پاس موجود ہے. جو شاہ کا پروگرام تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میڈم نے بھی دیکھا ہوگا. تحریک کا لانگ مارچ کا مین مسئلہ ہے کہ الیکشنز ہوں, جلد سے جلد الیکشنز ہو, اور مین مسئلہ ہے کہ جس اس سے ہم 4 سال نواز شریف صاحب ڈیمانڈ کر رہے تھے الیکشنز ہو, اس سے پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ ڈی آر او الیکشنز تھا. اب جب ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز ہو تو پھر ابھی سب ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں. کچھ بھی کرنے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے, آخر الیکشنز ہونے ہیں 2023 میں, تو الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں, نہیں تو پھر تو تھوڑا انتظار کر لیا جائے, جو نارمل پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ ہونے دیا جائے تو چیزیں بہتر اسموتھ ہو جائیں گی, اور کچھ بھی نہیں, چیزیں اسموتھ ہو جائیں معیشت گی. کا اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہم کہتے ہیں ابھی الیکشنز کروائیں 8 مہینے کے بعد الیکشن ہمیں سوٹ کرتے ہیں, لیکن تھنگ از دیٹ معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ملک میں. جو عدم استحکام ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ بڑھتی جائے گی. جب تک وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کم نہیں ہوگی, نہ ہمارا ڈالر کنٹرول میں آئے گا, نہ انویسٹرز پاکستان آئیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اگر ریزرو دیکھ لیں کہ اکنامی کی صورتحال کیا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھ لیں آپ کہ ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں کنٹینیوسلی. بالکل, مگر اس لانگ مارچ کی وجہ سے بھی تو چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں نا. جیسے سعودی عرب نے اپنا جو ہے وہ دورہ ملتوی کر دیا, پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا, مطلب اتنے عرصے سے اس کو پلان کیا جا رہا تھا. آپ اگر صوبے سندھ میں اب چلے جائیں, ابھی ڈی سیز کا جو اسکینڈل ہو آپ کے سامنے, آپ نے سنا ہے وہ 2 ارب 14 کروڑ میرے ڈسٹرکٹ میں سے ڈی سی نے نکالیں, 4 ارب روپے نوشہرہ کے ڈی سی نے, نوشہر و فیروز کے ڈی سی نے نکالیں, 6 ارب روپے تو صرف یہاں سی پیک سے نکل گئے ہیں. یہاں پہ 2 کروڑ 4 کروڑ کے اسکینڈل پہ تو پورا نیشنل میڈیا بات کرتا ہے, اس ایشو کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کر رہے آپ؟ مجھے آپ کے سامنے نہیں 2 ارب 14 کروڑ کیش پہ. میڈم میں آپ بات کرتی تو میں خاموش ہوتا ہوں, تو میرے خیال سے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اخلاقیات ہوتی ہیں. 2 ارب 14 کروڑ روپے ریلیز ہوئے ہیں آفیشلی, اس کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں, پروف جس پہ ڈی سی مٹیاری کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس میں تھنگ ہوا یہ ہے کہ آپ اگر چیف سیکریٹری بھی ہے, جو سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے صوبے کا, وہ بھی 10 لاکھ سے اوپر اگر چیک نکالتا ہے تو اس کو کراس چیک نکالنا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ان لوگوں نے 10 دن کے اندر 2 ارب 14 کروڑ نکالیں کیش. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, جس میں سے وہاں کے ایم این اے کو 55 کروڑ شیئر ملا ہے, وہاں کے پروونشل وزیر کو 50 کروڑ شیئر ملا ہے, اور ڈی سی خود ساہی وال سے اس کا تعلق ہے. ان کا کیا تعلق تھا یہ اس میں, مطلب ان کا کس بات کا شیئر تھا؟ کروائی نا ڈی سی کو, ڈی سی کی پوسٹنگ ایم این اے نے اور صوبائی وزیر نے ڈی سی کی پوسٹنگ کروائی, اور وہ ڈی سی کے انکشافات ہیں. اس کے بعد وہ پیسے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی, وہ پیسے گاڑیوں میں بھر کر بوریوں میں یہاں سے ساہی وال ڈی سی لے گیا, اور پروونشل وزیر جو ہے وہ یہاں سے کراچی لے گیا پیسے, اور وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور اس کے بعد حالانکہ وہ تو ایویڈنس ہمیں ملی ڈی سی مٹیاری کی, ڈی سی نوشہر و فیروز کی تو کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھی, لیکن جب اس پہ کاروائی وہ خود ہی آذربائیجان بھاگ گیا. اور وہ 5 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کمشنر ہے کہاں, اور پھر یہ پریشان. اب جب ہم پہلے سے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ دیکھیں موٹر ویز سب سے بڑی زیادتی سندھ کے ساتھ یہ ہوئی کہ آپ اسلام آباد سے لاہور چلے جائیں, جی ٹی روڈ الگ ہے, لاہور اسلام آباد والا موٹر وے الگ ہے. ملتان سے آپ لاہور چلے جائیں, موٹر وے الگ ہوتا ہے, اور ہائی وے الگ ہوتا ہے, جہاں ہائی وے میں انٹرچینجز ہوتے ہیں, آپ الگ الگ شہروں میں چلے جائیں. کراچی سے حیدرآباد آپ چلے جائیں, یہ واحد موٹر وے پاکستان کا, یا دنیا کو بھی آپ چھوڑ دیں, پاکستان میں بھی یہ واحد موٹر وے جو الگ نہیں بنا, سپر ہائی وے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اور وہاں پہ انٹرچینجز بنے ہوئے, اور کوئی لائٹنگ نہیں ہے کسی قسم کی, مطلب اندھیرا کوئی, اور اس کے بعد حیدرآباد سے سکھر موٹر وے 2017 میں کمپلیٹ ہونا تھا. وہ موٹر وے کے پیسے یہ اس طرح سے لوٹ مار کی گئی ہے وہاں پہ. تو اتنے بڑے ایشوز ہیں, اتنے بڑے اسکینڈلز ہیں, تو یہ کہ آپ کیا سمجھیں لانگ مارچ صرف ایک گھڑی کے پیچھے ہو رہا ہے کہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے؟ بیوروکریسی کی ہر جگہ اتنے ایشوز ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی جو ابھی لاسٹ گورنمنٹ ہٹی ہے, اس کے جتنے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, یہ تو بیوروکریسی سے تعلق ہے نا. تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے, آپ وہ تو جو بھی اٹھائیں گے نا, ایک تو اس کے نیچے سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو پنجاب کی بھی بیوروکریسی کا یہی حال ہے, بیوروکریسی کہیں بھی ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی مد میں اربوں روپے کے اسکینڈل جو ہے وہ چل رہے ہیں, مگر یہ کہ وہ ابھی پریشر کر کے جو ہے آپ کے سی ایم نے, پنجاب میں جو آپ کا سی ایم آیا ہے, اس نے جو ہے وہ رکوائے ہیں. نیب نے آ کے ٹی وی پہ ان کے جو ہے وہ ذمہ دار نے کہا ہے کہ بھئی ان کے ترجمان نے کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ فراگوگی کے کیسز جو ہے وہ ہٹائے جائیں. اور جی بالکل, یہ ابھی 10 دن پہلے جو ہے وہ ٹی وی پہ بہت زیادہ اس چیز کو کوریج میڈیا نے دی تھی. تو بیوروکریسی کے ایشوز تو ہر جگہ ہیں. اس کے لیے جو ہوا غلط ہوا, بالکل میں یہ نہیں کہتی کہ سندھ گورنمنٹ تو ٹھیک ہے, ایک بات ہمیں پتہ ہے, ہم پچھلے 13-14 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ چاہے بیوروکریسی ہو سندھ کی,
اور چاہے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، کرپشن اتنے اربوں روپے آئے، نہ انٹیریئر میں کہیں لگے، نہ کراچی میں لگے، نہ حیدرآباد میں لگے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہوئے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر کم اس میں پنجاب یا جو ہے وہ کے پی کے بھی نہیں ہے نا، وہاں کے اپنے ایشوز ہیں، آپ وہ تو اس پہ تو آپ ایک لمبے 2-4 پروگرامز کر ہاں سکتے بالکل، ہیں۔ وہ تو ایک الگ ہے. ابھی تو ہم بات کریں مطلب سندھ کی عوام جو بنیادی سہولیات سے محروم، اور باقی جب یہ لانگ مارچ اور توشہ خانہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، مطلب فرق ہوگی. ابھی آپ نے بات کی فرق ہوگی، تو کہتی ہیں کہ میرا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور مطلب ان کی پارٹی کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ان کا کیا لینا دینا. تو پھر یہ جب آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں کہ ترجمان نے آ کے کہا کہ مجھے پریشر ہے کہ آپ ان کی کیسز ختم کریں، تو مطلب پھر کس وجہ سے وہ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں جو ہوں وہ بالکل دودھ کا دھلا ہوں، باقی ساری جو ہمیشہ سے بات کرنے ایسے اگر انویسٹیگیشنز کی آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، یا سندھ گورنمنٹ کی، تو چلو کرپشن کے سکینڈلز ہیں نا، آپ بلدیہ ثانیہ کی آپ انویسٹیگیشن کروائیں، 250 لوگوں کو زندہ جلایا گیا. وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے جو لوگوں نے ان جماعتوں کو رد کر دیا ہے؟ آپ اگر انویسٹیگیشن پہ آپ آ جائیں، ایک لا اینڈ آرڈر. کراچی کا مسئلہ ٹھیک ہے، فنڈز سندھ گورنمنٹ والے کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، نواز لیگ کی تھی، انہوں نے اتنا توجہ نہیں دیا. اگر آج ہم حقیقت پہ مبنی بات کریں، لیکن تیسری جو جماعت ہے ان کو کیوں عام رد کریے؟ بائی الیکشنز کی یہ کہتے ہیں خان صاحب 8 حلقوں میں کھڑے ہوئے، مولوی محمود کی سیٹ پہ بھی خان صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ کیا ہوا؟ رزلٹس آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں. کہیں پہ بھی الیکشنز کروا لیں. ہم تو کہتے ہیں ابھی اب رزلٹس، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہمیں حقیقت کہنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو سچ کہنا. میں لاسٹ خان صاحب سے میری میٹنگ تھی، میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ کو سندھ صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نواز لیگ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے کچھ جیسے پرائم منسٹرشپ لے آئیں گے. پی ٹی آئی نے سندھ کو صحیح طریقے سے فوکس نہیں کیا. میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ایک ویکیوم ہے جو ویکیوم صرف خان صاحب بھر سکتے ہیں، کیونکہ پرانی پارٹیز کو لوگ اب ریجیکٹ کر چکے. آپ دیکھ لیں ریزلٹس دیکھ لیں نا، میں نہیں کہہ رہا اب 8 حلقوں پہ خان صاحب کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے خان صاحب جیت گئے، اب مولوی محمود والی سیٹ پہ بھی خان صاحب کھڑے ہوئے تھے. نہیں بالکل، وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے. میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی اتنی کانفیڈنٹ ہے اور عمران خان صاحب خود اور ان کی قیادت اتنی کانفیڈنٹ ہے، تو پھر ان کو جو ہے ایک پروسیجر کمپلیٹ ہونے دینا چاہیے، اور ٹائم پہ جب انتخابات ہوں تو آپ پروف کر دیں کہ بھائی آپ اتنی جو ہے وہ اتنی مشہور جماعت ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ ویسے یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، آپ نے بلدیہ کا جو ہے وہ کیس کہا، تو اس سے پہلے کراچی میں ہی اور الیکشن سے پہلے ہی کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کو نامزد کیا گیا تھا، اور بہت زیادہ پی ٹی آئی نے شور مچایا تھا کہ ان کی اپنی بہت سینئر جو کارکن تھی ڈیفنس کراچی میں، ان کا جو ہے شاہدہ صاحبہ کا مرڈر ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، کیونکہ اس وقت کراچی پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ جو ہے ایم کیو ایم کا زور تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی چیز ہوتی تھی وہ ایم کیو ایم نے کہا ہے نا، کہیں سے کہیں کچھ بھی ہوا ہے وہ ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار ہوتی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تانے بانے جا کے پی ٹی آئی قیادت سے ہی ملے، اور وہ بھی سب نے ٹی وی پہ ہی دیکھا کہ ساری چیزیں میڈیا پہ آئیں. تو بات یہ کہ ہر چیز کا مورد الزام ٹھہرا دینا، اس وقت کے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو لوگ ہوں گے اس وقت کے، وہ کس وجہ سے تھا کیا تھا، اس کی بات کی بھی بہت رپورٹس آئی، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، مگر ہر چیز پہ ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو ہے سانحہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو انصاف نہیں ملتا. جو اہل خانہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں نا، مطلب انصاف کے منتظر ہیں ابھی تک. 250 لوگ، وہ بھی مزدور لوگوں کو زندہ بند کر کے جلایا گیا آن ریکارڈ چیزیں. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا، لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا. 250 لوگوں کو، اور فیکٹری کے جن کے مالک ہیں وہ آج تک بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے غائب ہو گئے تھے، پھر وہ دوبارہ آئے، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے جو ان سے کچھ سیفٹی سیکیورٹی کے جو انہوں نے میجرز نہیں لیے تھے اس کے لیے معافی مانگی. کیس چلا، جو ذمہ داران تھے ان کو سزا بھی ہوئی. فیکٹری چلا رہے ہیں، سیفٹی سیکیورٹی کا ان کو کوئی وہ نہیں تھے. مطلب افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے حادثات آج ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ملتا. اس والے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے، ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح سے بلدیہ فیکٹری کا جو سانحہ تھا اس کے اہل خانہ آج تک مطلب انصاف کے منتظر ہیں، اور ابھی تک ان کو جو ہے مطلب ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ پایا، ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل پایا. مطلب اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ کافی رونما ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اہل خانہ آج تک صرف انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں انہیں انصاف مل رہا ہے. مطلب یہ ہمارے جو پاکستان کی بہت عجیب المیہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے مطلب ہم عدالتوں کی طرف اور ڈپارٹمنٹس کی طرف اپنا نگاہیں کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب انصاف ملے گا. کیوں نہیں ابھی مطلب اس طرح سے فوری طور پہ ان کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے؟
میرے خیال میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا زیادہ پرانا ہے، جبکہ اس کو پہلے سے تو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک بہت زیادہ ٹرموائل ہے کہ چاہے انڈیویجول بیسس پہ ہوں چاہے آرگنائزیشنل بیسس پہ کیسز ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا اہم مسئلہ بلدیات کا تھا. 2017 میں ہم نے جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے اور 2020 میں ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا، تو اس کے بعد 2021 میں اس کا فیصلہ ہے اور ابھی تک پھر فیصلہ آنے کے باوجود 140A کے لیے ہم در بدر پھر رہے ہیں کہ اس پہ پراپر عمل درآمد ہو. تو میرے خیال میں یہ عدالتی نظام ہے جس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. محسن صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ریزرویشن ہے تو اس پہ بات بھی ہونی چاہیے اور اختیار بھی ہونا چاہیے. میئر ہو، ڈسٹرکٹ ناظمز ہوں، یونین کاؤنسلز کے ناظمز ہوں، اور اس پہ ایک پراپر ایک سسٹم کے تحت الیکشن ہونی چاہیے. اور 15 جنوری کو بھی اگر آئی ڈونٹ تھنک، مجھے خیال ہے سندھ گورنمنٹ پھر چلی جائے گی سپریم کورٹ میں، پھر چلے جائیں گے اور الیکشن کمیشن والے ان کے کہنے پہ آلریڈی ڈیلے کر دیں گے. اگر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں خوش آئے اور 15 جنوری کو کرا دیں، پتہ چل جائے گا. اچھا، وہ تو کہتے ہیں میئر بھی ہمارا آئے گا، پیپلز پارٹی ہماری تیاریاں بھرپور ہیں، کرا لیں، ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. اس بار تو الیکشن ہو کے رہیں گے. مطلب پیپلز پارٹی بہت زیادہ مجھے اس بات مطلب مطمئن نظر آ رہی ہے الیکشن کو لے کے. اگر پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے تو لوگ ان کو پسند کر سکتے ہیں، لوگوں کا رائٹ ہے. پیپلز پارٹی کو اگر لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی اپنی مرضی، وہ پتہ چل جائے گا رزلٹ سے پہلے. لیکن الیکشنز تو ہونا، کوئی بھی جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، ایم کیو ایم جیتے، پی ٹی آئی جیتے، لیکن ایک عوام کو ایک ان کو چوز کرنے کا موقع تو ملنا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی. محسن صاحب، ابھی ہم توشہ خانہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ جو توشہ خانہ کا جو اسکینڈل تھا، اس میں خان صاحب جو ابھی تک مطلب اس طرح کھل کے ابھی انہوں نے اس میں بیان کیوں نہیں دیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی کلیئر ہونا باقی ہیں. جس طرح سے ابھی گھڑی کا جو معاملہ تھا، اس کے بعد اور جو تحائف تھے، جو خاتون اول تھیں، بالکل خاتون اول تھے، ان کے جو تحائف تھے وہ ان کی بھی ڈیٹیل سامنے آتی ہوئی ابھی نظر آ رہی ہے. تو انویسٹیگیٹ کرا لیں، جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی کروا لیں. کورٹس کھڑی ہوئی ہیں، ادارے ہیں، کورٹس انویسٹیگیٹ کروا لیں. ایک ٹی وی پروگرام میں تو کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ انویسٹیگیٹ کرا لیں جو بھی چیز ہے. انہوں نے لیگلی جو بھی ہے، اگر لیگلی اگر کسی چیز میں وہ پھنسے ہوئے ہیں تو پھر کورٹس ہیں، ادارے ہیں، کرا لیں. ہر چیز کی انویسٹیگیشن ہو جائے. اس سے پہلے بہت بڑے اسکینڈلز ہیں، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے. ہم کہتے ہیں شفاف. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے آپ اس میں سبین؟ میرا بھی یہ خیال ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بیکاز یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے اور پورے جو ہے وہ دنیا میں پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے نوبل قسم کے آپ کو گفٹس جو ہے وہ دیے گئے ایز اور وہ بیسکلی پاکستانی قوم کی امانت ہے. اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. اگر آپ اس پروسیجر کے تھرو وہ گفٹس اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے رکھے اور آپ رکھنا چاہتے ہیں ایز اے میموری، بٹ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے سیل آؤٹ کرنا، تو یہ پوری صرف ان کا ہی نہیں، پوری جو ملک ہے، پوری جو ہماری قوم ہے اس کی بے عزتی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ نا، خان صاحب نے جب توشہ خانہ کے جو ٹیکسز کے بارے میں جب بات ہوئی تھی، انہوں نے 25 سے 50% انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے خود جو ہے 25% پے کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ تحائف آگے سیل کر دیا. تو مطلب انہوں نے اس کی آدھی قیمت دی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے مطلب پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اس چیز کے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، باقی نون لیگ کے جو وہ ہیں ان کے اوپر بھی، کہ ان کے پاس بھی انہوں نے بھی تحائف لیے تھے، لیکن انہوں نے پوری پیمنٹ کی تھی اور وہ تحائف آج بھی ان کے پاس موجود ہیں. اور تحائف موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کو لے جا کے مارکیٹ میں جو ہے وہ سیل کرنا، وہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت عجیب چیز بن گئی، اور اس کے لیے ساری جو قوم ہے پاکستان کی وہ شرمسار ہو رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ نا. تو ایز بینگ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا ہوگا اس کے آفٹر فیکٹس. پہلے تو انہوں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں تھا. وہ کہتے گھڑی میرے پاس آج بھی موجود ہے، لیکن جب سارے ایویڈنس سامنے آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے مطلب اس چیز کو سمجھا. مطلب فرسٹ کاپی بنی ہوئی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی. میرے پاس یہ نہیں دکھا، انہوں نے باقاعدہ دکھایا. نہیں، خان صاحب نے دکھایا آپ کو کہ ندا یہ میری گھڑی ہے. مطلب مجھے کیوں دکھائیں گے؟ جو مطلب میڈیا میں دکھایا تھا، مجھے کیوں بول رہے ہیں کہ مجھے دکھائیں گے؟ وہ غلط بات نہ کریں. غلط بات کیا؟ مطلب میڈیا میں ساری چیزیں موجود ہیں. کیسے خان صاحب نے آپ کو فون کر کے کہا یہ گھڑی میرے پاس موجود ہے؟ اور اگر میں نے آپ کو پروف دے دیا کہ انہوں نے فرسٹ کاپی بنا کے رکھوائی ہوئی تھی اور انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی کہ گھڑی میرے پاس موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس گھڑی موجود ہے، فرسٹ کاپی بن گئی اس کی. ایک چیز پہ کرٹیسائز یہ ہے، ٹھیک ہے اگر وہ گھڑی بکی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بیچنی ایک ملک کے وزیر اعظم کو تحائف ملے، وہ نہیں بکنے چاہیے، بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک وہ پہلے پروسیجر کے تحت ہی نکلیں، وزیر اعظم کو اختیار ہوتا ہے کہ اتنے % پہ نکالیں. اب مسئلہ اس چیز پہ کنٹروورسی نہیں کہ پروسیجر کے تحت نہیں نکلے، پروسیجر کے تحت پیمنٹ ہو کر نکلیں
اور اس Half بندے payment. کو بھی نہیں Half بیچی payment. گئی انڈر گھڑی, انوائسنگ. اس بندے کو بھی گھڑی نہیں بیچی گئی جو پروگرام کر رہا تھا. گھڑی کسی اسلام آباد کے بندے کو بکی ہے, اگر آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. دوسری چیز, اگر اس پہ اور وہ گھڑی 28 کروڑ کی نہیں ہے. میں بچپن سے مجھے گھڑیوں کا شوق رہا, 28 کروڑ کی وہ گھڑی نہیں ہے, نہ ہی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, نہ ہی اس کی پرائز ہے. یہ گراف نامی کمپنی ہے, اس میں مکہ ایڈیشن واچ چاہیے, اور اس پہ بھی آ کر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے, اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو. لیکن یہ کہنا, خان صاحب نے کہا میرے پاس گھڑی موجود ہے, آپ کو دکھایا تھا فون کر کے انہوں نے, نداس میرے پاس یہ گھڑی موجود ہے. انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں دکھایا فون کر کے, نہ سبین کو دکھایا, پر سبین میں اس چیز کو ایگری کری, اور باقی اور دیگر میڈیا جو کر رہے ہیں. میں آپ غلط بات کریں محسن صاحب, آپ غلط بات کریں, پورا میڈیا اس چیز کو لے کے جو ہے نا گفتگو کر رہا ہے. یہ پولیٹیکل بات کر رہی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, ان کی بات پہ اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل تنقید. آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے مجھے دکھایا کہ نہیں, میں نے مجھے تو نہیں بولا, میں نے مجھے تو بولا ہی نہیں ہے, میرے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھیں, میں نے کہا انہوں نے دکھایا اس چیز کو کہ ان کے پاس فرسٹ کاپی موجود ہے, مطلب پہلے تو وہ اس چیز کو ایگری کر ہی نہیں رہے تھے, مان ہی نہیں رہے تھے اس چیز کو. اگر آپ کو یاد ہو ایک اسٹیٹمنٹ, اور اس کی فوراً گھڑی بکنے کے بعد جو فنڈ آیا فرق ہوگی کو پیسے دے دیے گئے, اور کافی دیگر, میں نے پانی پیا, میں بالکل کول ہوں, اور میں پروگرام بہت اچھے سے مجھے پتا ہے, کیونکہ میں اپنے پروگرام کی ریسپانسبل ہوں, مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں, میں بات کرتی ہوں بہت وثوق سے بات کرتی ہوں. جی جتنا ٹی وی پہ چل بھی رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی, اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح کی بھی بات ہوئی کہ پھر وہ کیونکہ 2 ہی گھڑیاں بنائی گئی تھیں, تو سعودی ولی عہد کو فون بھی کیا گیا جنہوں نے وہ دی تھی, تو یہ کافی ہم لوگوں کے لیے انسلٹنگ ایک جو ہے نا میٹر بن گیا. ادروائز جو ہے وہ اگر کوئی لیتے اور یہ سب چیزیں نہ ہوتی اور وہ اپنے پرسنل یوز میں ہوتی یا کوئی اور بات ہوتی, تو شاید یہ ہماری قوم کا اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, اور جو ممالک سے تحائف آیا کریں گے, اب پتہ نہیں آیا کریں گے بھی نہیں آیا کریں گے, وزیر اعظم کے اوپر لوگ اعتبار کریں گے نہیں کریں گے, مطلب یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں نا اس میں. جب آپ کی اتنی بڑی 22 کروڑ عوام جو ہے آپ کو منتخب کر کے ایک آدمی کو وزیر اعظم بناتی ہے, تو وہ آپ کی ہر چیز کا, اور خاص طور پہ آپ کی عزت, آپ کے وقار جو ہے وہ اس کا رسپانسبل ہوتا ہے. تو اس سے اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حرکت جو ہے نا, سب کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, محسن صاحب کیا کہیں گے آخر میں کس بارے میں؟ ابھی جب بات کر رہے ہیں, میں کہتا اس پہ ہماری بات ہوگی تھی اسی ٹاپک پہ, باقی لوکل باڈیز پہ بھی ہو گئی تھی, اس ٹاپک پہ بھی ہو گئی تھی. باقی 15 تاریخ کو الیکشنز ہو جائیں, اور اس کے بعد بائی الیکشنز بھی ہو جائیں, کتنی بھی چیزوں کو پالیٹیسائز کر لیں, میں کہتا ہوں الیکشنز ہو جائیں. 15 تاریخ کو الیکشنز ہیں, 16 کو ہم پروگرام کر لیں گے, ریزلٹس پہ ہم بات کریں گے. 15 تاریخ کو لوکل باڈیز اگر الیکشن ہوتے ہیں 15 کو نا, 16 کو آپ مجھے بلیٹ اپنے پروگرام میں لے لیجیے گا. اگر میں کراچی میں نہیں ہوا تو آپ مجھے فون پہ لے لیجیے گا, اگر میں کراچی میں ہوں تو آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا. 16 کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. مطلب کراچی سے آپ لوگ کراچی کی بات نہیں کر رہا میں, صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا میں کراچی, حیدرآباد ڈویژن جو بھی الیکشنز ہو رہی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی جنرل الیکشنز ہیں, 16 کو ریزلٹس پہ بات کریں گے نا, زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, مطلب پی ٹی آئی یو کا کراچی سے ہمیشہ, اگر ہم کراچی بات کرتے تو ایم کیو ایم کا معیار آیا, لیکن اس بار جو ہے پیپلز پارٹی وہ بھی اس دفعہ بہت سارے اور پرابلمز ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ کہیں پہ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ یو سیز ہیں کہ 75,000 90,000 تک کی ہیں, اور کہیں پہ 20-20 ہزار کی ہیں, تو جس 60,000 پہ آپ کے جو ہے وہ 3 ووٹس کاؤنٹ ہوں گے جو میئر کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ کریں گے چیئرمنس, اور کہیں پہ جو ہے وہ 75,000 سے ایک ہی آبادی کے پورے اوپر ایک ہی ووٹ ہوگا. تو یہ چیزیں تو بہت زیادہ پرابلم ہے. تو جو میئر آئے گا میرے خیال میں وہ اس پہ بھی ایک کویسچن مارک ہوگا. اختیار تو الگ بات ہے, مگر جب وہ آئے گا تو اس پہ خود بھی ایک کویسچن مارک ہوگا کہ آیا وہ اتنے سارے لوگوں کا مینڈیٹ لے کر آیا ہے, تو وہ اس کا اہل ہے, وہ فیئر جو ہے وہ الیکشن ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سبین صاحبہ آپ کا, مقدم محسن صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. آپ لوگوں نے ٹائم امید کرتے ہیں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.